مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ سارا عالم اللہ تعالیٰ کے ارادے کے سامنے بالکل ایسے ہے جیسے کہ چرواہے کے سامنے بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے۔ وہ جہاں چاہے جیسا چاہے ان کو لے کے جاتا ہے۔ زیادہ تعداد میں بھیڑ بکریاں ہونے کے باوجود وہ اکیلا ساری بھیڑ بکریوں کو اپنے قابو میں رکھتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے، اور وہ صبح شام یہی کر رہا ہے، اور اسی کی مرضی سے دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے۔ یفعل ما یشاء، جیسے چاہے کرتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ وہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ جیسا قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ مکانات، یہ محلات، یہ شہر، یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ نہریں، سب اسی کی مرضی سے بنی ہیں، سب اسی کی مرضی کے مطابق چل رہی ہیں۔ زمین، دریا، سورج، آسمان، سب اسی کی وجہ سے زندہ ہیں، جیسے کہ مچھلی پانی کی وجہ سے زندہ ہوتی ہے۔ اگر اس کا کرم، اس کا حکم، اس کی اجازت نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بیان کرتے ہوئے آپ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے انسان، تو اندھا ہے، تجھ اندھے کے سامنے ایسی حماقت ہے تیری کہ تو اپنی حماقت کی وجہ سے یہ سمجھ رہا ہے کہ انسان کا جسم سلیمان جیسا ہے اور ارادہ چونٹی جیسا ہے۔ بظاہر جسم بڑا، ارادہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن سلیمان اور چونٹی کی مثال صادق نہیں آتی۔ ارادے سے ہی ساری دنیا چل رہی ہے۔ آپ نے مختلف مثالیں بھی دی تھی، کس طرح سے انسان کی عقل میں ایک بات آتی ہے اور پورا جسم اس کی حرکت میں آ جاتا ہے۔ آنکھ کی آپ نے مثال دی، چھوٹی سی آنکھ ہوتی ہے لیکن سارے جسم سے زیادہ اس کو اہمیت حاصل ہے۔ تو پس چرا از ابلہی پیشے تو کور، تن سلیمانست اندیشہ چمور۔ تجھ اندھے کے سامنے حماقت کی وجہ سے تو یہ سمجھتا ہے کہ سلیمان کی طرح کیا جسم ہے اور چونٹی کی طرح کا ارادہ ہے، اور یہ تیرے اندھے پن کی وجہ سے ہے۔ چونکہ تو دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا میں نظام اسی دنیا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انسان خود کچھ کر رہا ہے، انسان کے ارادے کا اس میں عمل دخل ہے، انسان کی کوششوں کا اس میں عمل دخل ہے نہیں۔ وہاں سے جو حکم آتا ہے اسی کے مطابق دنیا چلتی رہتی ہے۔ می نمایت پیش حشمت کوہ بزرگ، ہست اندیشہ چو میشو کوہ گرگ۔ تیری نگاہ کے سامنے، تیری نظر کے سامنے پہاڑ بہت بڑی چیز ہے۔ تو پہاڑ کو بہت بڑا سمجھتا ہے کیونکہ وہ تجھ سے بڑا ہے، بس اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں۔ چونکہ وہ تجھ سے بڑا ہے لہٰذا وہ بہت بڑا نہیں ہے۔ اس کائنات کے سامنے پہاڑ کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے، بہت بھی بہت چھوٹا ہے۔ اور تو سمجھتا ہے کہ انسان کا ارادہ بھیڑ کی طرح ہے اور پہاڑ بھیڑیے کی طرح ہے، ایسا نہیں ہے۔ ارادہ ہی اصل ہے، پہاڑ اصل نہیں ہے۔ عالم اندر چشم تو ہول و عظیم، زبر و برق و رات داری لرز و بیم۔ تیری نظر میں دنیا بہت بڑی اور بہت خوفناک ہے۔ عالم اندر چشم تو ہول و عظیم، یہ عالم تیری نظر میں بہت عظیم ہے اور بہت ہیبت ناک ہے، اور تیری کیفیت یہ ہے کہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتا ہے۔ ابر سے ڈر جاتا ہے، بجلی سے ڈر جاتا ہے،
بجلی کی کڑک سے ڈر جاتا ہے، لرزتا ہے، جبکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ارادے سے چل رہے ہیں۔ تو جس کے ارادے سے چل رہے ہیں تجھے اس سے ڈرنا چاہیے یا ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ تو حکم سے چلتے ہیں۔ بجلی کڑکتی ہے، انسان ہیبت میں آ جاتا ہے۔ بجلی سے کیا ہیبت کھانے کا ہے؟ وہ تو کسی کے حکم کے تحت چل رہی ہے۔ اگر ہیبت ہی کھانا ہے، ڈرنا ہی ہے، تو اس سے ڈرو۔ وز جہان فکرتی اے کم ذخر، اے منو غافل چو سنگ بے خبر۔ اے گدھے سے بھی کم انسان۔ اب گدھے سے کم کہہ رہے ہیں آپ انسان کو، کیونکہ گدھے اس واسطے گدھا ہے کیونکہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، اسی لیے اس کی نظر اس عقل کے اوپر ہے نہیں جو اصل عقل کل ہے۔ لیکن انسان کو تو عقل دی گئی ہے، تو عقل رکھتے ہوئے بھی وہ عقل کل کو نہیں سمجھتا، جس کے ارادے سے دنیا چل رہی ہے اس کو نہیں مانتا، تو گدھے سے بدتر ہو گیا۔ تو اے انسان، اے گدھے سے بھی بدتر، تو فکر کا جو عالم ہے، اللہ کے خیال کا جو عالم ہے، اس کے فیصلوں کا جو عالم ہے، اس سے بالکل بے پرواہ ہے، لاپرواہ ہے، اور بالکل غافل اور مطمئن ہو کے زندگی گزار رہا ہے۔ تو اپنے خالق سے، اس کے ارادوں سے، اس کے فیصلوں سے، اس کی طاقت سے بالکل غافل ہے، اور اسی لیے بڑا مطمئن زندگی گزار رہا ہے۔ پرواہ نہیں ہے تجھے اپنی اس دنیا میں جس کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے، تو اتنا مطمئن اور اتنا اطمینان میں ہے کہ اس عالم کے بارے میں تو سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ غفلت ہے۔ زاں کے نقشی وس خرد بے بہ رہے، آدمی خو نیستی خر کر رہے۔ تو انسان جو ہے اصل میں جو اس کی جو غفلت ہے، آپ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں پتھر سے، پتھر کی مورتی۔ پتھر کی مورتی بھی ایک جسم کی طرح ہوتی ہے، آپ بھی ایک جسم کی طرح ہیں۔ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ یہ مورتی حرکت کر رہی ہے، کھا رہی پی رہی ہے، وہ مورتی نہیں کھا رہی پی رہی ہے۔ لیکن اگر سوچ اور فکر کا معاملہ اس پتھر کا بھی آپ کی طرح ہو جائے، دونوں برابر برابر ہو جائیں، حقیقت سے غافل رہیں، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ پتھر کی مورتی کی طرح ہیں۔ فرق صرف اتنا رہے گا کہ وہ ایک جگہ ہے، کھاتی پیتی نہیں ہے، چلتی پھرتی نہیں ہے، تم چلتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، بس اتنا ہی فرق ہے۔ تو آپ کی جو کیفیت ہے صرف جسم کے ساتھ ہے، روح سے بالکل بے پرواہ ہے، تو مطلب خالی ایک فوٹو ہے، ایک نقشہ ہے، ناک نقشہ، آنکھ، جسم، کان، ہاتھ، پاؤں، بس یہ ہے۔ اور کیا ہے؟ اگر آپ اپنے باطن کو، اپنی اصلیت کو، اپنی حقیقت کو بالکل فراموش کر دیں تو بچتا کیا ہے؟ صرف جسم بچ جاتا ہے۔ جسم تو صرف ناک نقشہ ہے، اس سے ہٹ کر کچھ ہے نہیں۔ تو یہ تو ایک تصویر ہے، خالی بس ایک بنائی ہوئی تصویر ہے، ایک بنایا ہوا نقشہ ہے، ایک مورتی ہے، اور عقل سے بے گانہ ہے۔ بنانے والے کی طرف اس کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے۔ کون جسم کے اندر کی چیزوں کو چلا رہا ہے، آپ کے اپنے جسم کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، آپ بالکل بے خبر ہیں۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، لیکن کھانا اندر جا کے کیا ہوتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، کیسے کنورٹ ہوتا ہے، معدہ کیسے کام کرتا ہے، کچھ نہیں پتہ، بالکل غافل ہے۔ کرنے والا کر رہا ہے، تو کرنے والے کی طرف توجہ کرو نا، اگر عقل ہے تو۔ اور عقل سے ہی تم بیگانہ ہو جاتے ہو، تو پھر یہ تو آدمی کی خصلت نہیں ہوئی۔ آدمی خو نیستی، یہ تو آدمی کی خو نہیں ہے، اس کی عادت، اس کی فطرت نہیں ہے۔ خر کر رہے، تو گدھے کا بچہ ہے۔ اگر یہ نہیں سمجھتا ہے تو آدمی خو نہیں ہے، تو گدھے کا بچہ ہے۔ جہل محضی وس خرد بیگانئی، بو نداری از خدا دیوانئی۔ سر سے لے کے پاؤں تک پیور جہالت ہے۔ اگر یہ نہیں سمجھتا ہے، اپنے خالق کو نہیں پہچانتا ہے، اس کی قدرت کو نہیں مانتا ہے، تو سر سے لے کے پاؤں تک جہالت ہے، اور عقل سے تیرا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بیگانہ ہے تو عقل سے۔ بو نداری از خدا، خدا کی بو بھی تیرے اندر نہیں ہے، دیوانہ ہے، تو پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ سایہ را تو شخص می بینی ز جہل، شخص سزاں شد نزد تو بازی و سہل۔ تیری کیفیت یہ ہے، تیری اتنی نادانی، اتنی بے وقوفی ہے کہ تو سائے کو وجود سمجھتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ محض ایک سائے کی طرح ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اور تو ہے کہ اسی کو وجود سمجھ رہا ہے۔ بھائی کوئی آدمی اگر سائے کو اصلی وجود سمجھے تو اس کو تو بے وقوفی کہیں گے نا، اور وجود جو اصلی وجود ہے تو نے اس کو لائٹ لے لیا ہے، تیری نظر میں وہ کھیل تماشا ہے، بے حقیقت چیز ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اصل سایہ ہے، جسم سے کیا ہے؟ تیری سوچ اس انداز میں کام کر رہی ہے۔
اب بیوقوف نہیں تو اور کیا کہیں. نگز غیبت یک نمودار آتشست کز لطافت چوں ہوائے دل کشست. دیکھو آگ، اب آپ آگ کی مثال دے رہے ہیں. آگ بھی جو ہے غیب کے اس عالم کا ایک نمونہ ہے. اگر آپ آگ پہ غور کریں تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ غیب کا عالم کیسا ہوگا. اب دیکھیے اس کی جو حقیقت ہے آگ کی، کز لطافت چوں ہوائے دل کشست. وہ لطافت میں اپنی ایک کثافت ہوتی ہے، ایک لطافت ہوتی ہے. میں نے اس سے پہلے سمجھایا تھا. کثافت گاڑھا پن کو کہتے ہیں، ہارڈ ویئر ٹائپ کی ہوتی ہے. لطافت سافٹ ویئر ٹائپ کی ہوتی ہے. تو آگ جو ہے ہارڈ ویئر نہیں ہے. ہارڈ ویئر وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ پکڑے تو آپ پکڑے جائے. آگ کو آپ پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں پکڑ سکتے ہیں. نظر ضرور آ رہی ہے آپ کو، لیکن وہ ہارڈ ویئر میں نہیں آتی. تو وہ اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ لطیف ہے. روشنی کو آپ پکڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ لطیف ہے. جتنی کثیف چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں، جتنی لطیف چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے. تو آگ بھی لطیف ہے، لطافت میں ہوا کی طرح ہے. روشنی بھی لطیف ہے، ہوا بھی لطیف ہے، آگ بھی لطیف ہے، کیونکہ کسی کو نہیں پکڑا جا سکتا. تاب جس میں در نمی پیچت کثیف آگہی نبوت بسر را زاں لطیف. جب تک کسی کثیف جسم میں لگے نہیں جا کر اس کی لطافت کا آنکھ کو پتہ نہیں چلتا. آگ کیا چیز ہے اگر صرف جلتی رہے تو کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ ہے کیا چیز. جب وہ کسی جسم کو لگے گی جا کر تب پتہ چلے گا کہ آگ کیا چیز ہے. تو آگ ہے لطیف چیز، لیکن اس کی حقیقت کا اندازہ اسی وقت چلتا ہے جب کہ کثیف چیز کو لگتی ہے. کاغذ کو لگ جائے، جھاڑ کو لگ جائے، لکڑی کو لگ جائے، تب پتہ چلے گا آگ کیا چیز ہے. یہاں تک کہ آگ جس کو نہیں جلاتی، جیسے کہ لوہا، پیتل وغیرہ ہے، اس پر بھی اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے. آگ کے اوپر بگونا رکھ کر ہی تو آپ کھانا پکاتے ہیں. اگرچہ کہ آگ اس بگونے کو جلاتی نہیں ہے، لیکن آگ اس بگونے کے باہر بھی اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے. تو جب تک آگ اپنا اثر دکھائے گی نہیں تب تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا آگ کیا چیز ہے. بعض افزون است ہنگام اثر از ہزاراں تیشہ و تیغ و تبر. پھر جب اس کی تاثیر بڑھتی ہے، آگ تو پہلے چھوٹی سی چنگاری ہوتی نا، چھوٹی چنگاری کا نام بھی آگ ہی ہے، وہ بھی آگ ہی ہے. بلکہ یہ آگ تو پتھروں کے اوپر اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. دو پتھروں کو جب رگڑا جاتا ہے تب اندر کی آگ باہر نمودار ہوتی ہے اور پھر ایک سیکنڈ میں بجھ بھی جاتی ہے. تو آگ کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں لوگ، کیونکہ اس طرح سے نکلتی ہے اور بجھ جاتی ہے. لیکن اگر وہ کسی کثیف چیز کو پکڑ لیتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہزاروں تیشہ و تیغ و تبر سے آگے نکل جاتی ہے. اس کا جو اثر ہے، تیشہ کہتے ہیں تلوار، سمجھیے آپ، تلوار یا چاقو یا خنجر. تبر اسی معنی میں ہوتا ہے ہتھیار. تیشہ کہتے ہیں وہ اصل میں جو جس سے آپ کیلا ٹھوکتے ہیں نا، ہتھوڑی، اس طرح کی ہوتی ہے تیشہ. کسی کو پھوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، توڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تیغ و تبر تو جو ہے تلوار اور تیر وغیرہ ہوتے ہیں. اب اس کو آپ توپ شامل کر لیجئے، بامس میں شامل کر لیجئے، میسائلز شامل کر لیجئے. میسائل سے، بام سے، توپوں سے، چاقوؤں سے، تلواروں سے، خنجروں سے جو نقصان ہوتا ہے دنیا میں، اس سے کئی گنا زیادہ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب آگ پھیلنے لگتی ہے. چھوٹی سی چنگاری، بالکل آپ جس کو معمولی سمجھتے ہیں، وہ جنگلوں میں جا کے دیکھیے جب آگ لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے. کوئی میسائل بھی اتنا اثر نہیں چھوڑتا جتنی آگ چھوڑ دیتی ہے. وہی ایک چنگاری سے نکلتی ہے. باش تا روزے کے آں فکر و خیال برق شاید بے حجاب پر و بال. اب جب تم کو اس ارادے کا، اس چھپی ہوئی چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ابھی پتھروں کے اندر چھپی ہوئی ہے، اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہے، تو یاد رکھو کہ تم کو کچھ دن ٹھہرنا چاہیے. اس وقت تک ٹھہرنا چاہیے جب تمہاری فکر اور تمہارا خیال دونوں کھلم کھلا اڑنے کے لیے اپنے پر نکالیں. مطلب قیامت کا دن قائم ہو جائے،
جب اللہ تعالیٰ کی اس ارادے کی قوت تمہارے اندر تمہارے اوپر ظاہر ہو تب پتہ چلے گا وہ کیا چیز ہے۔ کوہ ہا بینی شدہ چوں پشم نرم، نیست گشتہ ای زمین سرد و گرم۔ جب وہ دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ کا صرف حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو، اسرافیل پھونک دو، سور پھونک دو، کیا ہوگا؟ بڑے بڑے پہاڑ جس کو تم بہت بڑا خیال کرتے تھے وہ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے، اون کی طرح ہلکے پھلکے ہو کر اڑ جائیں گے۔ اور یہ سردی اور گرمی والی جو زمین ہے تمہاری، زمینیں سرد و گرم، نیست گشتہ ای زمینیں سرد و گرم، یہ سرد اور گرم والی زمین تمہاری یہ نیست و نابود ہو جائے گی، اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ صرف وہی ایک ارادہ ہے، وہی ایک حکم ہے۔ نئے سما بینی، نئے اختر، نئے وجود، جز خدائے واحد حی و ودود۔ اس وقت نہ تو آسمان نظر آئے گا تجھے، نہ ستارے، نہ ان کا کوئی وجود، بس ایک ہی وجود ہوگا اس خدا کا جو حی بھی ہے اور ودود بھی ہے، زندہ بھی ہے اور اپنے بندوں کو چاہنے والا بھی ہے۔ اس کا ہی ایک وجود ہوگا۔ جب تجھے سمجھ میں آئے گا، آج تو دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ان کا وجود سمجھ رہا ہے، یہ کوئی وجود نہیں ہے، کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ارادے سے پیدا ہونے والی چیز ہے۔ جب اللہ کا ارادہ ہو جائے گا ان کے فنا کا، صرف ایک حکم ہو جائے گا، فنا، سب فنا ہو جائے گا، سائے کی طرح ہے۔ یک فسانہ راست آیت یا دروخ، تا دہد مر راستی ہارا فروخ۔ اب ایک قصہ میں تم کو سناتا ہوں، غالباً یہ اسی قصے کا آگے کا حصہ ہے جو دو غلاموں کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اب آپ مولانا روم کہتے ہیں کہ میں ایک قصہ تم کو سناتا ہوں، اب اس کو سچا یا جھوٹا اس اینگل سے مت دیکھو، سچا ہو یا جھوٹا ہو کوئی بات نہیں، حکایتیں تو یوں ایسے ہی من گھڑت بھی ہوتی ہیں۔ ہم کو حکایت سچی ہے یا جھوٹی ہے، حقیقی واقعہ ہے یا کہانی ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تا دہد مر راستی ہارا فروخ، میں واقعہ اس لیے تم کو سنا رہا ہوں تاکہ اس واقعے سے سچائیوں کو فروغ ملے، حقیقت سامنے آئے، تم کو سمجھ میں آئے کہ حقیقت کیا ہے۔ اب یہ واقعہ کیا سچ ہے جھوٹ ہے اس کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو واقعہ یہی ہے کہ بادشاہ غلاموں میں سے ایک غلام کو منتخب کرتا ہے، اور منتخب کرنے کے بعد اس کو ایک منصب پہ بٹھا دیتا ہے۔ اب یہ واقعہ ہے حسد کردن حشم بر غلام خاص، منتخبہ غلام کے اوپر دوسرے غلاموں کا حسد کرنا۔ پادشاہ بندہ را از کرم، برگزیدہ بود بر جملہ حشم۔ اب بادشاہ نے اپنی عنایت سے، اپنے کرم سے ایک غلام کو سلیکٹ کر لیا سارے غلاموں میں سے، ایک خاص کام کے لیے منتخب کر لیا۔ جامگیے او وظیفہ چل امیر، دہ یہ کہ قدرش ندیدہ صد وزیر۔ اس کی جو تنخواہ مقرر کی، اس عہدے پر بٹھایا غلام کو، اور تنخواہ مقرر کی، وہ تنخواہ جو 40 سرداروں کی تنخواہ کے برابر تھی، اور جو مرتبہ، جو مقام، جو اسٹیٹس اس کو دیا گیا تھا اس غلام کو، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 100 وزیروں نے بھی اس کے مرتبے کا 10واں حصہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ مقام، وہ اسٹیٹس اس کو دیا گیا اس غلام کو۔ اس کمال طالع و اقبال و بخت، او ایاز بود و شاہ محمود وقت۔ اقبال انسان کا، نصیبہ، یہ رنگ لایا اس کا، اور اس کا کمال، نصیبے کا کمال جاگ اٹھا، اور اس کی وجہ سے وہ ایاز بن گیا غلام، اور یہ جو بادشاہ جس نے یہ عنایت کیا تھا اپنے وقت کا محمود بن گیا۔ سارے غلاموں میں سے اس غلام کو اس نے وہ مقام و مرتبہ دے دیا، تو گویا کہ اب یہ محمود بن گیا اور وہ ایاز بن گیا۔ روح او با روح شہ در اصل خیش، پیش ازیں تن بودہ ہم پیوند و خیش۔ اس کی روح بادشاہ کی روح کے ساتھ اپنی اصل میں اس جسم سے پہلے جڑی ہوئی اور یہ گانا تھی، یعنی
قسمت میں ان دونوں کا آپس میں پہلے سے ایک تعلق تھا، اسی لیے تو بادشاہ نے اس کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ کار آندارت کے پیشستن بدست، بگذرز ایہاں کے نو حادث شدست۔ اصل معاملہ وہی ہے جو جسم سے پہلے ہوا ہے۔ تو کسی کے ساتھ بھی کوئی خاص عنایت فضل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، مقدر میں وہ مقام وہ مرتبہ اس کو ملنا تھا، مل گیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تعلقات وہ بعد میں پیدا ہوتے۔ بادشاہ کو اس نے متاثر کیا، بادشاہ کو وہ غلام پسند آ گیا، یا بادشاہ کی نظر انتخاب اس پر پڑ گئی، یا بادشاہ کے اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے، یہ سب بعد میں آنے والی باتیں ہیں، یہ تو ریزنز بنتے ہیں۔ اس کو وہاں بٹھانا تھا، اس کو وہ ملنا تھا، اس لیے ملا۔ چشم عارف راست گو نئے احولست، چشم او بر کشت ہائے اولست۔ جو عارف ہوتا ہے، معرفت رکھنے والا ہوتا ہے، اس کی آنکھ ٹھیک ٹھیک دکھانے والی ہوتی ہے، بھینگی نہیں ہوتی۔ تو جو سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہاں سے ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کسی کے منصب کو یا کسی کے مقام مرتبے کو قبول کرنے میں، وہ فوری مان لیتا ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، ملا ہوگا، اس کی قسمت میں تھا، اس کو مل گیا۔ چشم او بر کشت ہائے اولست، کیونکہ اس کی جو نظر ہے وہ پہلی کھیتیوں پر ہے جو تیار کی گئی ہے۔ پہلی کھیتیوں سے مراد وہ جو فیصلے پہلے ہو چکے ہیں، یہ عنصری جسم بننے سے پہلے سب طے ہو چکا ہے، یہ اس کے اثرات ہیں۔ کیونکہ نظر ادھر ہے تو وہاں سے جو فیصلہ ہے وہی ہو رہا ہے۔ اونچے گندم کاش تندش وانچ جو، چشم او آنجاست روز و شب گرو۔ انہوں نے گیہوں بویا ہے یا جو کچھ بھی بویا ہے وہ بوتا ہے، پھل حاصل کرنے کے لیے بوتا ضرور ہے، اور جتنا پھل ملتا ہے لے لیتا ہے، لیکن اس کی جو نظر ہے وہ نہ گیہوں پہ ہوتی ہے نہ جو پہ ہوتی ہے، وہ تو صرف اس طرف لگی ہوئی ہوتی ہے جس کو تقدیر کہتے ہیں۔ رات دن وہ اسی کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ میں تو صرف اسباب کی تکمیل کر رہا ہوں، باقی سب مسبب کے فیصلے اور ارادے پر ہے، وہ دینا چاہے گا تو دے گا، نہیں تو نہیں دے گا۔ آنچ آبستست شب جز آن زاد، ہی لہاؤ مکرہا جملاست باد۔ اب آپ ایک عجیب و غریب قسم کی شاعرانہ بات کر رہے ہیں یہاں پر۔ رات جس سے حاملہ ہوئی ہے اس کے سوا اس نے جنا نہیں ہے۔ جیسے عورت جو ہے جو حاملہ ہوتی ہے وہی جنتی ہے، عورت کے ہاتھ میں کچھ ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، بچہ کچھ نہیں پتا اس کو، جیسی حاملہ ہوئی ہے وہی جنتی ہے۔ تو دنیا کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، رات جیسی حاملہ ہوئی ہے وہ اس کے سوا جنتی نہیں ہے۔ جس طرح کا نطفہ اس کو ملا ہے ویسے ہی اولاد پیدا کرتی ہے۔ اچھے خاندان کا شوہر ہے، بچہ بھی اسی خاندان کا کہلاتا ہے، برے خاندان کا شوہر ہے، بچہ بھی برے خاندان کا کہلاتا ہے۔ عورت کو کیا، جیسا نطفہ اس کے پاس آیا ہے اسی طرح کا بچہ دے گی۔ تو یہاں پر آپ وہی بات بیان کر رہے ہیں، جو فیصلہ ہوا ہے وہی ہوگا۔ ہم اس عورت کی طرح ہیں، جو مل رہا ہے اس کو قبول کرو اور اپنا کام کرو، ختم ہو گیا۔ ہیلہ ہا وہ مکرہا جملاست باد، یہ ہیلے بہانے تدبیریں کوششیں یہ سب بیکار ہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ فیصلوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تدبیر نہ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، وہ کسی انسان کو تدبیروں سے روکنے کے لیے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ توکل مکمل پیدا کرنا، اللہ کے فیصلوں کو ماننا اور یہ یقین رکھنا کہ فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کے فیصلوں کو بدلنے کے لیے کوششیں کرنا یہ فضول ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قسمت میں نہیں ہے مگر ہم کر دیں گے، ایسا ہونے والا نہیں ہے، اس پر یقین رکھو۔ کہ شود دل خوش بے حیلت ہائے گش، آنکھ بینت ہیلہ حق بر سرش۔ جس کی نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فیصلوں پر ہوتی ہے، وہ ہیلوں سے کبھی متاثر نہیں ہوتا، اس کا دل اس سے خوش نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو اپنے سر پر مسلط سمجھتا ہے۔ انسانوں کی تدبیر یا خود کی تدبیر اس کے پاس کوئی اثر نہیں رکھتی۔
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ تدبیر ہی تقدیر ہے اور وہی چلنے والی ہے۔ جو چاہتا خالق ہے وہی ہوتا ہے اے خلق، خلقت سے میرا سود و زیاں ہو نہیں سکتا۔ حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ مخلوق میرا نہ فائدہ کر سکتی ہے نہ نقصان کر سکتی ہے، جو چاہے گا وہ وہی ہونے والا ہے۔ او درون دام و دامے می نہد، جان تو نئے آ جہد نئے ای جہد۔ وہ جال میں ہیں اور ایک جال اور بچھاتا ہے۔ ایک آدمی اگر جال میں ہے، تقدیر الہی کا جال، وہ اس جال میں ہے تو اس کو چاہیے کہ اس جال کو قبول کر کے اپنی جگہ رہ جائے، سکون سے اطمینان سے رہ جائے۔ جب تک اس کی قسمت میں وہ جال ہے اس میں رہے گا، اور جب قسمت میں جال سے نکلنا ہوگا وہ نکل جائے گا۔ لیکن انسان کیا غلطی کرتا ہے؟ تقدیر کے جال میں پہلے سے ہے، اب ایک تدبیر کا جال بچھا لیتا ہے اور ڈبل پھنس جاتا ہے۔ تقدیر کا جال تو اس وقت کھل جائے گا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، وہ کھول دیتا ہے، لیکن خود اپنی غلطی کا جال جو اس نے بنا ہے وہ نہیں نکلتا۔ یعنی ایک نہ شد دو شد۔ اگر آپ تدبیر کو سب کچھ سمجھیں گے تو ایک اور چیز آپ کے گلے پڑے گی۔ ایک تو مصیبت، دنیا کی پریشانیاں یا تکلیفیں جو آپ کی قسمت میں لکھی ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ہے ہی ہیں۔ ایک اور چیز ہے، وہ ہے ٹینشن، پریشانی، فکر۔ یہ انسان کے بنائے ہوئے جال ہیں۔ اگر آپ تقدیر کے فیصلے کو قبول کر کے اطمینان اور سکون کے ساتھ رہیں گے تو ایک جال میں پھنسے رہیں گے، دوسرے سے تو بچ جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ پہلے جال ایک ہے، اس کے اوپر ایک اور جال آ گیا، ٹینشنز کا جال، سوچ کا جال، فکر کا جال، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، پریشانی، فکر، سوچ، ہیبت، اب کیا ہوتا پتہ نہیں۔ اور جو اللہ پہ بھروسہ کر کے رہنے والا انسان ہوتا ہے وہ دوسرے جال سے محفوظ ہے، وہ اطمینان سے جی رہا ہے، جو ہوتا ہونے دو، جیسا ہوتا ہے ہونے دو۔ گر برویت ور بریزت صدگیاہ، عاقبت برویداں کشتہ الہ۔ اگر سینکڑوں ہزاروں قسم کی گھاسیں اگائیں، یا خود سے اگائیں یا اگائی جائیں، گھاس اگاؤ یا پیڑ کچھ بھی لگاؤ یا کیا بھی کرو آپ، لیکن پھل انجام کار وہی آئے گا جو اللہ تعالیٰ کا بویا ہوا ہوگا۔ کشت نو کارید بر کشت نخست، این دوم فانیست تو آن اول درست۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک پرانی کھیتی ہے جو اگی ہوئی ہے، آپ نے اسی کھیتی کے اوپر دوسری کھیتی اگا دی ہے۔ اب کھیتی کے اوپر کھیتی ہے، اب کیا ہوگا؟ ایک تو قدرت کی اگائی ہوئی، ایک آپ کی اگائی ہوئی۔ اب یہ کیفیت یہ ہے کہ قدرت کی اگائی ہوئی کو آپ نیست و نابود نہیں کر سکتے، آپ کی اگائی تو ویسے بھی فنا ہونے والی ہے۔ تو اب ہوگا کیا؟ دوسری تو فنا ہونے والی ہے، پہلی ٹھیک ہے۔ مطلب قدرت کا بنایا ہوا نظام، اس کا فیصلہ مستقل طور پر رائج ہوتا ہے، کوئی اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا، اور آپ کا بنایا ہوا فیصلہ اس وقت تک اثر نہیں دکھائے گا جب تک کہ وہاں کے فیصلے سے مطابقت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زمین میں سیب کے جھاڑوں کی کھیتی کا فیصلہ کر دیا، آپ اگر وہی کام جا کے کریں گے تو آپ کی سیب کی کھیتی لہرائے گی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس کے منشے، اس کے فیصلے کے مطابق جو کرنا ہوتا ہے آپ کو اسی راستے پر لے کے جاتا ہے، آپ کو اسی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور جب آپ وہی کرتے ہیں تو مطلب مطابقت ہو گئی، اب آپ کی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی، پھل دے گی۔ لیکن اللہ کا فیصلہ اگر کسی اور کھیتی کا ہو چکا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو رہنمائی ہوئی بھی لیکن آپ نے اس رہنمائی کو اہمیت نہیں دی، کوئی دوسری کھیتی کر دی، تو اب وہ کھیتی اگنے والی نہیں ہے۔ یہ ہے اصل موضوع جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تخم اول کاملو بگزیداست، تخم ثانی فاسد و بوسیداست۔ پہلے رہنمائی کے مطابق جو قسمت کا تھا وہ اگر آپ نے کیا ہے تو وہ مکمل ہے اور منتخب ہے،
سلیکٹڈ ہے، اور اگر دوسرا کیا ہے تو بیج خراب ہو جائے گا، جھاڑ سڑ جائے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ بندوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کر رکھا ہے، اسی لیے اس کے فیصلے کے خلاف کبھی کچھ کرنے جاتے ہیں، الٹا ہو جاتا ہے۔ آپ نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کا فیصلہ کیا ہے، اس نے کس سلسلے میں فیصلہ کیا ہے، نہیں پتہ ہوتا ہے، جاتے ہیں کر لیتے ہیں، الٹا رزلٹ آتا ہے۔ اور اللہ کے فیصلے کے مطابق اگر آپ چلے گئے کچھ کرنے کہ اسی میدان میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور آپ کرنے گئے، ایسا ہاتھوں ہاتھ آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کی عقلیں حیران ہو جاتی ہے، ایسے کیسے ہو گیا؟ آپ تو سمجھتے ہیں کہ میں نے کیا، آپ نے نہیں کیا بھائی، آپ نے تو صرف کوشش کی، آپ کا کام اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوا، اسی لیے اس کا رزلٹ آیا۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ بندوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں، کب اور کیسے کیا فیصلہ کیا ہے۔ افغنی تدبیر خود را پیش دوست، گرچہ تدبیرت ہم از تدبیر اوست۔ اب اپنی تدبیر کو، اپنی کوشش کو، اپنے ارادے کو اپنے دوست کے سامنے ڈال دو۔ اب آپ بتا رہے ہیں کہ کیا کروں، مجھے پتہ نہیں، کیا کروں مجھے پتہ نہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اس ارادے کو، اس تدبیر کو اپنے دوست کے سامنے ڈال دو۔ اگر تیری تدبیر اس کی تدبیر ایک ہی ہے تو پھر تو اڑے گا، نہیں اگر اس کی تدبیر الگ ہے اور تیری تدبیر الگ ہوگی تو پھر تو برباد ہو جائے گا۔ کاریاں دارت کے حق افراش تست، آخراں رویت کے اول کاش تست۔ اہم کام وہی ہے جو خدا نے قائم کیا ہے، اور آخر میں وہی اگے گا جو پہلے بویا ہوا ہے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے قسمت میں جو بو دیا گیا ہے وہی اگنے والا ہے۔ اب آپ زمین میں جو کاشت کرنے جا رہے ہیں، اگر اپنی مرضی کی کاشت ہے تو یاد رکھو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا بویا گیا تھا، آپ کی زمین میں کیا بویا جانے والا ہے، نہیں پتہ ہے۔ اسی لیے اس کی مرضی کے حساب سے چلو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں کیا بویا ہوا ہے، قسمت میں ہم کو کیا بونا چاہیے۔ اگر اس کے مطابق ہو گیا تو پھر تو آپ راتوں رات بالوں پر لگ کر اڑنے لگے، نہیں اگر الٹا ہے تو پھر تو آپ کی پوری کوشش برباد ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ہزاروں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ ایک انسان کبھی کچھ کرنے جاتا ہے تو ایسے ہی ہاتھوں ہاتھ اس کا کام ہو جاتا ہے کہ اس کی عقل خود حیران ہو جاتی ہے کہ ایسے کیسے ہو گیا۔ اور کبھی بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے، جو کرنے جاتا ہے الٹا ہوتا ہے، جو کرنے جاتا ہے الٹا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میری تقدیر پھوٹی ہے، میں غلط کر رہا ہوں، ایسا کیوں ہو رہا میرے ساتھ، ویسا کیوں ہو رہا۔ اس کا جواب دے رہے ہیں آپ یہاں پر۔ اللہ کے فیصلے کے مطابق، تقدیر کے مطابق آپ کی تدبیر ہے تو پھر تو آپ کی گاڑی نکل گئی، اور اگر تقدیر کے مطابق آپ کی تدبیر نہیں ہے تو پھر تو یہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ اسی لیے اپنے دوست کے سامنے بات ڈالو، جو کرنے کے لیے کہا جائے کرو، نہ کرنے کے لیے کہا جائے پیچھے ہٹ جاؤ۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے، کیونکہ ابھی یہ کافی طویل چلے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ نبی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان